کھایا باپ بھی بیٹے کو تانا دے کر معاف کرتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے خطا کار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے، وہ بوڑھا جس کی جوانی چونچلوں میں گزری، جس کا شباب علل تللو میں گزرا، نشہ تھا شباب کا، ترنگ تھی جوانی کی، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، دولت کی فراوانی تھی، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، ایک بار بھی میرے در پہ سجدہ ریز نہیں ہوا، نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی نیکی نہیں، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سماعت سے معروم ہونے لگے، زبان میں لکنت آ گئی، دانت گر گئے، سر کانپنے لگا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دیا، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، کمر جھک گئی، پاؤں کانپنے لگے، ہاتھ لرزنے لگے، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، لوگوں نے بھی رخ پھیر لیا، اور سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا باغی، یہ بوڑھا گناہگار رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اللہ کے در پہ روتا ہوا آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، اس کے ماضی و حال کا ایک ایک نقش میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے در سے اپنے در سے ٹھکراتا نہیں، مایوس نہیں جانے دیتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے کہ اگر میں بھی اسے ٹھکرا دوں تو کہاں جائے گا، یہ بھول گیا میں کیوں ٹھکراؤں۔ ہاں بیٹا، چھوٹا سا بچہ اگر اپنے گھر سے ہٹ کر کسی دوسرے کے گھر پہ جا کے مانگے، پڑوس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مانگنے لگے، تو پھر ماں یہ تو نہیں کہتی کہ جاؤ اسی گھر میں رہو، تم نے ان سے مانگا کیوں، ان کے دروازے پہ گئے کیوں؟ ماں آتی ہے، اپنے لال کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے، منہ چوم لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہاں کیوں آ گئے ہو، سب کچھ مجھ سے ہی ملے گا۔ رب العالمین تو والدین سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، والدین بھی اپنی اولاد پر اتنی شفقت نہیں کر سکتے جتنا محمد کا خدا اپنے بندوں پہ شفیق اور رحیم ہے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟